بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ عورتوں کی مختلف سزائیں بحوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 155 سے 157 امام محمد تقی رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے آباء طاہرین کی سند سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت کریا کرتے ہوئے پایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جب آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کو سخت عذاب میں دیکھا تھا۔ میں ان کے عذاب کی شدت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور دوزخ کی آگ سے اس کا دماغ کھل رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھی۔ دوستو، اور بھی واقعات میں آپ کو اس ویڈیو میں سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، ہماری درود پاک سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ آپ بھی ہماری درود پاک سے ہونے والی دعا کا حصہ بن سکیں۔ دوستو، چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اور اس کے منہ میں دوزخ کا گرم پانی ڈالا جا رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے پستانوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے جسم کو کھا رہی تھی اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط ہے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بہری، گونگی اور اندھی تھی اور وہ آگ کے ایک صندوق میں قید تھی۔ اس کا دماغ پگھل کر اس کے نتنوں سے بہہ رہا تھا اور اس کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو منہ کے بل دوزخ کے تندور میں لٹکایا گیا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ دوزخ کے فرشتے اس کے جسم کے حصوں کو کاٹ رہے تھے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے چہرے اور ہاتھوں کو جلایا جا رہا تھا اور وہ اپنی انتڑیاں کھا رہی تھی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا سر خنزیر کا تھا اور اس کا دھڑ گدھے کا تھا اور اس پر لاکھوں قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کتے کی شکل میں اور دوزخ کی آگ اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کے منہ سے نکل رہی تھی اور فرشتے اس کے سر اور جسم پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے میرے پیارے بابا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ یہ بتائیے کہ ان عورتوں کا عمل اور کردار کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہو رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس عورت کو میں نے بالوں کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا تھا، یہ وہ عورت تھی جو مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ جو عورت اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنی زبان سے شوہر کو اذیت دیا کرتی تھی۔ جو عورت پستانوں سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنے شوہر کو زوجیت سے محروم رکھتی تھی۔ جو عورت پاؤں سے لٹکی ہوئی تھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ اور جو عورت اپنے وجود کو کاٹ کھا رہی تھی وہ لوگوں کے لیے زیب و زینت کیا کرتی تھی۔ جس عورت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اس پر سانپ اور بچھو مسلط ہے، یہ صفائی کا خیال نہ رکھنے والی عورت تھی اور جنابت
اور حیض کا غسل نہیں کیا کرتی تھی اور نماز کو حقیر سمجھتی تھی۔ جو عورت اندھی، گونگی اور بہری تھی، یہ وہ عورت تھی جو اولاد زنا سے پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کرتی تھی۔ جس عورت کے وجود کو کاٹا جا رہا تھا، یہ وہ عورت تھی جو اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ جس عورت کا چہرہ اور بدن جل رہا تھا اور وہ اپنی انتڑیاں کھانے میں مصروف تھی، وہ دلالہ عورت تھی جو مختلف قسم کی لڑکیوں کا کاروبار کرتی تھی، لڑکیوں کو بیچ کر مردوں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ جس عورت کا سر خنزیر اور دھڑ گدھے کا تھا، وہ چغل خور اور جھوٹی عورت تھی۔ وہ عورت جس کی شکل کتے کی تھی اور جس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، وہ گلوکارہ اور حاسدہ عورت تھی جو اپنی زندگی میں گانا گایا کرتی تھی اور بن ٹھن کر لوگوں کے سامنے پیش ہو کر گانے گاتی تھی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوش نصیب ہے وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو گیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، میری بہنوں، عورت کو اللہ پاک نے اسلام میں بڑے مقامات سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے جنت کو عورت کے قدموں میں ڈال دیا ہے، جسے ماں کہتے ہیں۔ آپ کو علم نہیں کہ جنت اللہ پاک کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک نے جنت کو ایک عورت کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ کیا آپ کو اس سے عورت کے مقام اور منزل کا اندازہ نہیں ہوتا؟ عورت جسے اللہ پاک نے نظر رحمت بنا کر بھیجا، عورت جس کو اللہ پاک نے ممتا کا جذبہ دیا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کو پیدا کیا تو اپنی طرف سے محبت کا تحفہ اس کے دل میں رکھ دیا۔ عورت جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میرے لیے دنیا میں 3 چیزیں پسند کی گئی ہیں، جن میں سے ایک نیک عورتیں ہیں۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی اور اس نے اس کی اچھی پرورش اور اچھی تربیت کی اور جوان کیا اور شادی کر دی، تو میں اور وہ آدمی جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح میرے 2 برابر کی انگلیاں۔ لیکن میرے محترم دوستو، جب میں ٹک ٹاک پر لڑکیوں کو ناچتے ہوئے دیکھتا ہوں، آج کی عورت کو مارننگ شوز میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، آج جب ٹی وی پر اور مختلف قسم کے اشتہارات پر عورت کو اپنا جسم دکھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت ڈال دی ہے۔ کیا یہ وہ عورت ہے جسے اللہ پاک نے اپنی رحمت قرار دیا ہے؟ افسوس، تم نے اپنے مقام اور منزلت کو پہچانا ہی نہیں۔ میری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، ورنہ جو عذاب آپ کے لیے منتخب ہے ان سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے، اور مزید ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ کا نگہبان۔ ہنستے مسکراتے رہیے۔